جب مہنگائی بڑھتی ہے تو غریب بھوک سے مجبور ہو کر چوری ڈکیتی اور جرائم کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چوری ڈکیتی اور دیگر جرائم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ مہنگائی ایک معاشرتی ناسور ہے جو صرف معیشت ہی نہیں بلکہ اخلاقیات اور امن و امان پر بھی تباہ کن اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر اس مسئلے کو فوری حل نہ کیا گیا تو معاشرے میں بدامنی اور جرائم مزید بڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں ہوں آپ کا دوست گل کریم اپنے یوٹیوب چینل احساس ٹی وی پر۔ آج کے ویلاگ میں مہنگائی اور بڑھتے ہوئے جرائم پر اظہار خیال کرنا ہے۔ ساتھیوں، مہنگائی ایک سنگین معاشرتی مسئلہ ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو غریب اور متوسط طبقے کے لیے زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے۔ جب ضروریات زندگی کی قیمتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو جاتا ہے تو غربت کے ستائے ہوئے افراد مجبوری میں غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ مہنگائی کا سب سے زیادہ اثر غریب اور متوسط طبقے پر پڑتا ہے۔ جب ایک مزدور کی تنخواہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہے، جب ایک والد اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام نہ کر سکے، اور جب ایک نوجوان روزگار نہ ملنے کے سبب مایوسی کا شکار ہو جائے تو وہ مجبوری میں غیر قانونی راستے اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب ایک شخص کئی دنوں سے بھوکا ہو، اس کے بچے بلک رہے ہوں اور اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایسے میں چوری اور ڈاکہ زنی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو کئی کاروبار بند ہو جاتے ہیں، نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ بے روزگار افراد جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھوں آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ جب امیر طبقہ مزید امیر ہوتا جائے اور غریبوں کی حالت بدتر ہوتی چلی جائے تو طبقاتی فرق بڑھتا ہے اور غریب طبقہ جرائم کے ذریعے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ ساتھیوں، جب حکومت اور ادارے بدعنوانی میں ملوث ہوں اور عوام کے مسائل حل کرنے کے بجائے ذاتی مفادات میں لگے ہوں تو لوگ قانون ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، مہنگائی نہ صرف جرائم میں اضافے کا باعث بنتی ہے بلکہ پورے معاشرے میں بے چینی، بد اعتمادی اور انتشار کو فروغ دیتی ہے۔ عوام کا حکومتی اداروں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، نوجوان مایوسی کا شکار ہو کر منشیات اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک غیر محفوظ ماحول جنم لیتا ہے جہاں ہر شخص خوف کا شکار رہتا ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کو روکنے اور بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو مستحکم کیا جائے۔ بے روزگاری کم کرنے کے لیے صنعتی ترقی پر توجہ دی جائے۔ چھوٹے کاروباروں کو سہولتیں دی جائیں۔ نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے تربیتی پروگرامز متعارف کرائے جائیں۔ فلاحی منصوبے شروع کیے جائیں۔ جرائم پر قابو پانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کرپشن سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں، ان مسائل کے حل کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ کوئی معجزہ رونما ہو، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے ان کی مثال تو مردہ مچھلیوں کی سی ہے جنہیں پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ بہا رہا ہوتا ہے، اور مردہ مچھلیوں سے ان باتوں کی توقع رکھنا عبث ہے۔ ساتھیوں، یہ حقیقت ہے کہ مہنگائی کا عفریت ایک پورے معاشرتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، لیکن ہمیں نا امیدی اور مایوسی کی بجائے عملی جدوجہد کا راستہ اپنانا ہوگا۔ ہمیں بطور قوم اتحاد، ایثار اور دیانتداری کے ساتھ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنے وسائل کو درست سمت میں استعمال کریں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اس لیے ہمیں خود آگے بڑھ کر تبدیلی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ایک مستحکم، خوشحال اور جرائم سے پاک معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔